السلام علیکم۔ آج فروری کی 20 ہے۔ باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ سلسلہ بریک کیا تھا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو دوسرے ممالک ہیں، جو یورپین ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان میں بزرگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یا ان کا عزت احترام کس طرح کیا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے پاکستان کے اگر معاشرے میں آئیں تو ہمارے گھروں میں بزرگ جو کام نہ کرتا ہو اس کے ساتھ نہایت ہتک امیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو ان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، ان کو بھیک مانگنے میں مجبور کیا جاتا ہے، ان سے گھر کے کام کاج نوکروں کی طرح لیے جاتے ہیں۔ اور اس ذلت سے بچنے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں، ایک ہی دعا مانگتے ہیں 5 وقت نماز کے بعد کہ اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، تمام بچپن سے لے کے جوانی تک، بڑھاپے تک وہ یہی دعا کرتے ہیں۔ اب ان کی محتاجگی تو یہی ہے نا کہ روپیہ پیسہ ان کے پاس ہو، وہ اپنا خرچہ، اپنا کھانے پینے کا سسٹم وہ خود اٹھا سکے، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ سب سے بڑی محتاجگی یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کو بیٹے یا بہو یا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ لیکن اگر آپ نے گورنمنٹ کی ملازمت کی ہے، 60 سال میں آپ ریٹائر ہو گیا، آپ کو باعزت طور پہ پینشن مل رہی ہے، تو آپ کسی کے محتاج فائنینشی طور پہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ محتاجگی بہت بڑی محتاجگی ہے جو فائنینشی طور پہ ہوتی ہے۔ تو اس محتاجگی سے پینشن ان بوڑھے لوگ جو ہیں جو باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کو بچائے رکھتی ہے۔ مرتے دم تک وہ باعزت طور پہ زندہ رہتے ہیں اور پھر فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری جو معاشی پوزیشن ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ ہماری قوم جو ہے یہ نہ شکر نہیں ادا کرتی، یہ کسی کا حق نہیں رکھتی، تو آپ ایک بات غور کریں، پاکستان میں بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں، ذوالفقار بھٹو صاحب جن کو عوامی لیڈر کہا جاتا ہے، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، ایون خان صاحب، تمام یہ جتنے بھی لیڈر ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی عام بندے نے، کسی چنچی والے نے، کسی ٹرک ڈرائیور نے اپنے ٹرک کے پیچھے ان کی فوٹو بنائی ہو اور لکھا ہو تیری یاد ہے تیرے جانے کے بعد؟ پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ، لیکن آپ کو ایک شخص کی تصویر نظر آئے گی، وہ ہے ایوب خان، چونکہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اصل میں وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اور کوئی ووٹ لے کے نہیں آیا تھا مارشل لگا یا جسٹ، لیکن آج تک لوگ اسے کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیوں ان کی تصویریں اپنے ٹرکوں میں پیسے دے کے پینٹ کرواتے ہیں اور پیچھے لکھاتے ہیں کہ تیری یاد ہے تیرے جانے کے بعد؟ کیونکہ یہ قوم جانتی ہے کہ انہوں نے اپنے 10 سالہ دور میں پاکستان میں ڈیم بنوائے، سڑکیں بنوائی، ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو فری پاس دیے کہ وہ گاڑیوں میں اگر گھر سے کالج جانا آنا چاہیں تو وہ اسٹوڈنٹ پاس دکھا کے بسوں، ٹیکسیوں، ویگنوں میں فری آ جا سکتے ہیں۔ اور سرکاری ملازمین کے لیے جہاں انہوں نے تنخواہ کی بڑھوتری کی، ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر سال 1 ماہ کے لیے ود پے، اسے کہتے تھے ریکریشن لیو، تمام سرکاری ملازمین کو یہ رعایت دی کہ آپ بال بچوں کے ساتھ 1 ماہ کی اضافی تنخواہ لیں اور کسی پہاڑی مقام پہ جائیں، کسی اپنے رشتہ دار کے جائیں، وہاں بیٹھیں جایا کریں، 1 ماہ کے لیے آپ کو حکومت تنخواہ بھی اضافی دے گی اور چھٹی بھی دے گی۔ اس لیے لوگ آج تک ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کی فوٹو لیے پھرتے ہیں، ورنہ کوئی ایوب خان نے ان ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ کوئی حصہ نہیں ڈال رکھا، نہ ہی وہ ان کے کوئی رشتہ دار تھے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے ناشکری، یہ ایسی بات نہیں۔ ایک ہی شخص کی فوٹو آپ کو نظر آئے گی نا، باقی تو کسی کے نظر نہیں، باقی تو سیل میڈ ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے کوئی قوم پہ احسان کیا ہی نہیں۔ اگر یہ جو لیڈر ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں ہماری عوام بیوقوف ہے، یہ نہیں سمجھتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جس ملک میں ایک سربراہ اپنی حکومت بچانے کے لیے این آر او دے کے اربوں ڈالر عوام کا جو ہیں لوٹنے والے ان کو معاف کر دے، سرے پیلس ادھر اکاؤنٹس یہ سب کچھ بلا دے کہ جسٹ مجھے حکمرانی کرنے دو، ایسے ملک میں
جہاں ایک سامنے ایک شخص لوٹ مار کی ہے اور وہ 50 روپے دے کے تو باہر چلا جاتا ہے. بھائی کون ذمہ دار ہے اس کے وہ روپیوں کا؟ وہ روپیہ عوام کے ہیں. کیا عوام جانتے نہیں؟ عوام اندھے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے اس کو کون بھیج رہا ہے، اور ہمارے پیسے لے کے جا رہا ہے. یہ نہ ان کے پیسے لے کے جا رہا ہے جو بھیج رہے ہیں، اور نہ ان کے پیسے جو ساتھ ہیں اس کے. یہ ہمارے عوام کے پیسے لے کے جا رہا ہے. لیکن پھر بھی وہ گیا. اب اگر ایک لڑکی ایان علی کی طرح زندگی میں پکڑی بھی جاتی ہے اور پھر وہ باعزت طور پہ زندگی گزار رہی ہے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایسے معاشرے سے؟ کہاں انصاف آپ کو ملے گا؟ یہ اتنی بڑی اگر آپ یہ لوگ اپنے بچاؤ کے لیے اتنے بڑے کام کر سکتے ہیں، تو یہ جو چھوٹا سا ایک کام ہے کہ جو پینشنر حضرات ہیں ان کی پینشن کو بخش دیں. اگر آپ نے اتنے بڑے چوروں کو بخش دیا، این آر او کر لیا، معاف کر دیے، قرضے معاف کر دیے، ان کو سب کچھ معاف کیا کہ آپ نے یہ کھایا، یہ پیا، یہ مال ہے آپ کے، یہ پیسے، وہ سب کچھ معاف کر دیے، تو ان غریبوں کے پینشن کے گردے نہ ہوں، اس کا کوئی اور حل ڈھونڈے. ان غریبوں کو تو آپ ڈبل پینشن دیں تاکہ یہ مرتے ہوئے آپ کو دعائیں دیں. اور ان کی دعائیں جو ہے نا یہ بہت کارگر ہوتی ہیں. یہ لوگ ہمارا سرمایہ ہیں، ہم پہ بوجھ نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک کرپٹ شخص آپ سے سب کچھ چھین لیتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو بزرگ ہیں، ان کے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں، سوائے یہ کہ یہ اللہ کے حضور آپ کے لیے دعائیں کریں گے. اگر یہ ہماری قوم ایوب خان جیسے ایک شخص کے ان احسانات کا بدلہ، یہ ڈیم، یہ سڑکیں، وہ یاد رکھ سکتی ہے، تو آپ بھی اگر ان پینشنر کو مزید ریلیف دیں گے تو یہ آپ کے لیے دعا کریں گے. اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. تاریخ میں شاید بات سچی ہے جھوٹی، میں تو اس وقت تھا نہیں، کہ ہلاکو خان جب بغداد پہ قابض ہوا تو اس نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے. وہ ایک صفاق و ظالم ترین انسان تھا. جب اسے کوئی شغل میلہ کرنا ہوتا، وہ شکار پہ نکلتا، شکار وہ کرتا تھا بندوں کا. بازار میں آتا تھا، 4-5 بندے کھڑے کیے، ان سے آپ نے فوجی سے کہا ان کی گردیں اتار دو، اور ان کے چہرے پہ وہ جو حسرت، وہ جو دہشت جو دیکھ کے وہ خوش ہوتا. تو ایک شام وہ ایسے ہی گیا، اس نے کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لائن بنوائی اور جلاد سے کہا کہ ایک ایک کر کے ان کی گردیں اتار دو. تو جب جلاد ایک کے پاس جاتا تو وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہلاکو خان، اس کے ہاتھ میں ایک لیمو تھا، وہ اسے اچھال رہا تھا اور کیچ کر رہا تھا، اچھالتا کیچ کرتا، اور وہ مزے لے رہا تھا اس کے بے بسی کا. جس کی گردن 1 2 3 اس طرح گردیں اترتی گئی، لوگ مرتے گئے. ان میں ایک بوڑھا تھا، اس کی باری آ گئی. تو اس نے دیکھا کہ اس کے منہ پہ دہشت تو ہے لیکن وہ اتنا ڈرا ہوا نہیں جتنے دوسرے تھے. تو اس نے کہا کہ بابا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. تو اس بوڑھے نے کانپتے ہوئے کہا نہیں، مجھے اب بھی پتہ ہے کہ موت اور زندگی تمہارے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں. اتنا کہنا تھا کہ ہلاکو خان نے اس کو حکم دینے لگا کہ اس کی گردن سر سے جدا کر دو. اسے لیمو اچھالا اور لیمو کیچ کرنے کے لیے وہ جو ہی جھکا وہ گھوڑے سے گر گیا. ایک پاؤں اس کا اس رکاب میں پھنسا رہ گیا اور گھوڑا سر پر بھاگ پڑا. اب وہ جو ہلاکو خان تھا وہاں پتھر پڑے ہوئے تھے، اس کا سر ایک پتھر سے دوسرے پتھر سے ٹکرا کے پاش ہو گیا، اور وہ ہلاکو خان ایک کتے سے بھی بری موت اپنے سپاہیوں کے سامنے مر گیا. اور وہ بوڑھا وہیں کھڑا اللہ کی شان دیکھتا رہا. تو میرے بھائیو، ترس کھانا سیکھیں. ان بوڑھے لوگوں پہ آپ رحم کریں، ان کی پینشن کی گردے مت تو، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کا پاؤں رکاب میں رہ جائے اور گھوڑا سر پر دوڑ جائے اور پھر نشان عبرت آپ بن جائے. خدا کے لیے ان لوگوں پہ رحم کھائیں، ان کی پینشنوں کو مت چھیڑیں، بلکہ ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کریں جیسے باہر کے ملکوں میں کرتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ریاست مدینہ کے ماننے والے، تو کیسی ریاست مدینہ آپ قائم کر رہے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو تنگ کر کے آپ ریاست مدینہ بنائیں گے؟ ان لوگوں کو پکڑیں جن کے پاس سربو ڈالے. میں آپ کو بتاؤں، ہماری تاریخ میں سلطانہ ڈاکو کیوں ایک ہیرو ہے؟ ڈاکو بھی کبھی ہیرو ہوتا ہے کسی قوم کے لیے، لیکن نہیں، وہ ہیرو ہے اس لیے
امیروں سے مال چھین کے وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. اسی لیے جب بھی کبھی وہ گورنمنٹ اسے پکڑنے آتی تو لوگ اس کو پناہ دے کے غائب کر دیتے اور وہ ریسٹورنٹ سے بچ جاتا. جو بھی لوگوں پہ احسان کرے، غریبوں پہ احسان کرے، وہ اتنے بدبخت نہیں ہوتے کہ اس کے احسان کو یاد نہ رکھے یا اس کا بدلہ نہ دے یا اسے دعائیں نہ دے. تو اس لیے یہ آپ چلو سلطان ڈاکو سے کو سبق سیکھ لیں کہ ان بڑے بڑے جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے اربوں ڈال لے کے ان سے روپیہ چھینے. اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو ان غریبوں کی پینشن لے کے آپ کتنا خزانہ بار لیں گے. وہ جو اتنے بڑے بڑے سفید ہاتھی ہیں جو بیٹھے گرا رہے ہیں، طاقتیں دکھا رہے ہیں، یہ غریب تو آپ کے سامنے بول ہی نہیں سکتے. یہ تو پینشن، یہ تو آتے ہیں مہینے بعد تھوڑے سے پیسے لے خوش ہو گھر کو چلے جاتے. تو خدا را میں اب بھی ریکویسٹ کرتا ہوں تمام پاکستانیوں سے کہ پلیز ان بوڑھے لوگوں کے لیے آپ حکومت سے کہیں کہ ان پہ نظر ثانی کرے، اس قانون کو لانے سے پہلے ختم کر دے، ورنہ یہ نہ ہو کہ گھوڑا سر پٹ ہو جائے اور رکاب میں پاؤں رہ جائے اور ساری نظر پکڑ پھر نشان عبرت نہ کوئی بنا دے. اللہ معاف کرے سب کو. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے کہ حکومت اور جو ہیں جنہوں نے یہ ایک سوچی ہے بات، وہ اپنے کیے پہ دوبارہ ری ایکٹ کریں گے، سوچیں گے اور اس خیال کو ذہن سے نکال دیں گے کہ ان کو نقصان کرنے کی بجائے ان بوڑھے پینشنر کی مدد فرمائیں گے اور ان کا ڈبل کر کے پینشن ان کی دعائیں لیں گے. اور یہی بات ان کے لیے اس دنیا میں اور اگلے جان میں فائدہ مند سود مند ثابت ہوگی. یہ خزانے خزانے تو بڑھتے رہتے ہیں، خالی ہوتے رہتے ہیں، یہ تو دنیاوی عمل ہے. آگے کا خزانہ بھرے. اگر آپ کے پاس کوئی حکومت ہے، پاور دے دی ہے رب نے، تو اسے اچھے کام کے لیے استعمال کریں، برے کام کے لیے مت استعمال کریں. خزانہ خالی ہے. تو یہ جو ڈاکو آپ کو نظر نہیں آ رہے، یا میں اپنی اینک دوں آپ کو ڈاکو دیکھنے کے لیے، یہ تو کوئی بات ہے. تو پلیز کچھ نہیں تو سلطان ڈاکو سے ہی دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتا تھا، وہ ہیرو تھا. تو اگر آپ نے لیڈر بننا ہے، آپ نے قوم کی اچھائی کرنی ہے، تو یہی بات کریں، امیروں سے پیسہ لیں، ٹیکس لیں، غریبوں میں بانٹیں. یہ غریب ہیں، پینشنر ہیں، ان کا ساتھ دیں، ان پہ مت آپ شکنجہ کسیں. تو اللہ پاک آپ کو اجر دے گا. اگر آپ کو میری بات پسند ہو، آپ شیئر کریں، دوستوں میں ڈسکس کریں. اور اگر کوئی آواز حکومت آپ پہنچا سکتا ہے، آئی ایم نتھنگ. میں تو کسی کھاتے میں نہیں کہ میں عمران خان صاحب کو کہہ سکوں کہ آپ پلیز یہ سب روکیں. تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جس کی ان تک رسائی ہوگی. تو پلیز ان سے کہیں کہ پینشن کو بخش دیں، ان کے لیے اچھا کام کریں. اللہ پاک آپ کے لیے بہتری کرے گا. اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. اگر آپ کو اچھا لگے شیئر کریں، لائک کریں. لائک کرنے میں، شیئر کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے. آپ کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. پاکستان کے بھلا ہو، آپ کا بھلا ہو. پاکستان پائندہ باد. پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.